أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، ہمارے لیے یہ زمین و آسمان کو بنایا، کائنات کو بنایا، سمندر کو بنایا، ہوا کو پیدا کیا۔ یہ سارا نظام صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، سارا نظام ہمارے لیے ہے اور ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد اصل ہمارے وجود کا، ہماری پیدائش کا، ہمارے بچپنے کا، ہماری جوانی کا، ہمارے بڑھاپے کا صرف اور صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت۔ جب سے ہمارے وجود میں، ہمارے بدن میں سانس ہے، تب تک آخری سانس تک صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری۔ اور اس کا بدلہ ہم کو کیا ملے گا؟ یہاں عیش یہاں نہیں، عیش یہاں نہیں، یہاں پہ موج مستی نہیں، یہاں پر قانون چلے گا اللہ کا، ضابطہ چلے گا اللہ کا۔ یہ دار العمل ہے، دار العمل، عمل کی جگہ ہے۔ اور جزا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد۔ ابھی ہم کو کمانا ہے، ابھی ہم کو خوب جمع کرنا ہے، بینک بیلنس کرنے ہیں، یعنی آخرت میں خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنی ہے، تاکہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بڑی 8 بڑی چھوٹی سی جنت، ایک ادنا آدمی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 8 گنا بڑی جنت ملے گی۔ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ کو عقل دے دی جائے اور اسے بتایا جائے کہ تم جب اس دنیا سے آنے والی دوسری دنیا میں جاؤ گے تو امریکہ 6000 کلومیٹر کے حساب سے ہوائی جہاز پہ سفر ہوگا تو 12 گھنٹہ میں امریکہ پہنچو گے۔ اتنی بڑی دنیا ہے۔ کہا پاگل ہے کیا؟ یہاں پاؤں پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں مجھے کتنا لمبا سفر کرا رہا ہے۔ اس طرح سے آج کی دنیا میں جہاں ہم ہیں، ہم کو آنے والی دنیا کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ کتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم یقین کریں کہ واقع اللہ اللہ ہے اور اس نے ہمارے لیے بہت بڑی جنت بنائی ہے۔ اور اسی کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، ہم نے خرید لیا ہے مومنین کے مال کو، مومنین کے جان کو جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ تو جنت اللہ تبارک و تعالی ہم کو دے گا، اور اسی وجہ سے، اسی کو پانے کے لیے جب اللہ ہی کا دیا ہوا یہ بدن ہے، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، میرے بندے ہم نے تم کو پیدا کیا نطفہ سے، اور پھر ہم نے تم کو اس نطفے کو ہم نے پھر یہ گوشت بنایا، اور پھر اس میں ہم نے ہڈی پیدا کی، پھر رگیں بنائی، اور پھر تم کو ہم نے بچہ بنا کے پیدا کیا، اور پھر ہم تم کو ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر ہم تم کو جوان کرتے ہیں، اور پھر ہم تم کو بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، پھر ہم تم کو موت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ اسی کا دیا ہوا بدن ہے، یہ اسی کی دی ہوئی جان ہے، یہ اسی کا دی ہوئی صحت ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ آنکھیں ہیں، 3 کروڑ بلب ہیں اس میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے، اتنے سے حصے میں 1.5 کروڑ اس طرف، 1.5 کروڑ اس کا آنکھ میں۔ یہ چھوٹے سا بلب، یہ چھوٹا کتنا باریک بلب ہے، اتنے سے حصے میں، آدھا انچی میں، جس میں 1.5 کروڑ بلب ہے۔ آج کے سائنسدانوں کے ریسرچ کے مطابق جب بہت کمال حاصل کر لیا پڑھنے والوں نے، تو بتایا کہ 1.5 کروڑ بلب ہے، اور یہ 1.5 کروڑ اس میں وائرنگ بھی ہے، اور کوئی وائر کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، اور آنکھیں صحیح سلامت سب دیکھ رہی ہیں۔
360 زبانوں میں سوراخ ہیں. یہ زبان جس زبان سے ہم بول رہے ہیں، جس سے ہم ذائقہ لیتے ہیں، 360 سوراخ ہے اس میں، اور ایک سوراخ میں 100 ذائقے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کتنے ذائقے ہیں. گویا کہ اتنے ذائقے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اتنی ذائقے کی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہے. اس لیے جب جان اللہ کی دی ہوئی، یہ صحت اللہ کی دی ہوئی، یہ جوانی اللہ نے دی، یہ بڑھاپا اللہ نے دیا، یہ قوت اللہ نے دی، تو کیا 20 رکعت ہم 40 سجدہ نہیں کر سکتے؟ 20 رکعت ہم اللہ کے حضور نہیں پڑھ سکتے؟ ہم صبح کے لیے اللہ کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ ظہر کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے؟ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ مغرب ہم اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے؟ عشاء کے وقت میں ہم اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ سب کچھ تو اسی کا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کے لیے کریں؟ جو ہمارا یہ بلڈنگ ہے، یہ مکان ہے، جن کا ہے، یہاں پر آ کے کوئی تصرف کر سکتا ہے کیا کہ یہ ہمارا ہے، یہ گیٹ لگے گا، یہ گیٹ نہیں لگے گا؟ باہر کا کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے. بھائی میرا ہے، جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا، جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا. تو اسی طرح سے یہ اللہ کا دیا ہوا بدن ہے، یہ جسم ہے، یہ جان ہے. اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا. لہٰذا کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کو مار نہیں سکتا ہے، ایک تماچا نہیں لگا سکتا. کیوں؟ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. تم کو کیا پہنچا ہے کہ تم اس کو ایک تماچا مار دو؟ اور جس نے جس کو ایک تماچا مار دیا، پھر اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے. تم نہیں اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، قلبی تکلیف بھی نہیں دے سکتے، جسمانی تکلیف بھی نہیں دے سکتے. اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. دیکھیے ہم اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ انگلی اللہ کی دی ہوئی ہے. کوئی کہے کہ ہم یہ ایک ناخن نہیں رکھیں گے، یہ 10 ناخن ہیں، یہ پاؤں ہاتھ ملا کے 20 ناخن ہیں، ایک ناخن کے بغیر ہم رہیں گے؟ نہیں کر سکتا کوئی بھی آدمی. کہے گا ہم چلیے 20 انگلیاں ہیں نا، ایک انگلی کو ہم تھوڑی سی کاٹ دیتے ہیں، ہم عیب دار رکھیں گے؟ نہیں کر سکتے. اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، بہت مار پڑے گی. یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم امین ہیں اس کے، ہم کو امانت کے طور پر اللہ نے اس کو سنبھالنے کے لیے دیا ہے. ہم آدھی انگلی بھی نہیں کاٹ سکتے، ہم ایک رواں بھی ضائع نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اگر کوئی اللہ کا بندہ دشمنی کی وجہ سے اللہ کے دوسرے بندے کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا؟ حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ ضرور حساب لے گا. اور اگر تکلیف تو چھوڑیے، اگر کسی نے کسی کو جان سے مار دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، ایک آدمی نہیں، اگر پوری دنیا کا آدمی پلاننگ کرے ایک آدمی کو مارنے کے لیے، پوری دنیا کا آدمی 700 کروڑ چلیے دنیا میں آدمی ہے، وہ ایک بچہ جو 7 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، وہ پلاننگ کرے کہ ہم اس ایک بچے کو ماریں گے، 700 کروڑ آدمی کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا اس ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے، وہ ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے. اگر کوئی پلاننگ میں بھی، مشورے میں بھی شامل ہے، اور جس نے مارا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٍ. اور ایک جگہ پر ہے خالدین فیہا ابدا فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. اگر کسی نے کسی کو جان سے مارا یا مارنے والے کے ساتھ پلاننگ میں شامل تھا اور مارنے والے نے مار دیا، تو اللہ کا بندہ تھا، اللہ کو جب اٹھانا تھا تب اٹھانا تھا، اس کو اپنے پاس بلانا تھا، بیچ میں اس نے ٹپکا دیا. تو اب یہ آدمی جس نے سازش کی اور جس نے مارا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کی نگاہ سے گر گیا، وہ اللہ کا بہت ہی ظالم اور بہت ہی زیادہ مجرم بندہ ہے، وہ جس نے اللہ کے بندے کو مارا یا مارنے میں سازش رچی. تو اب وہ ہمیشہ 2 ہی آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایک مشرک کافر اور ایک ہمیشہ جہنم میں رہے گا جس نے کسی بندے کو مارا. باقی سب ہمیشہ مومن جہنم میں نہیں رہیں گے، اپنی سزا کاٹنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ دن کے بعد وہ پھر جنت میں آ جائیں گے. مگر ایسا آدمی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور ایک ایسا آدمی جس نے اللہ کے کسی بندے کو مار دیا، جان سے مار دیا، تو ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ نکلے گا ہی نہیں. خالدین کے معنی بھی ہمیشہ، ابدا کے معنی بھی ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، تو تم بدلہ لے سکتے ہو. اگر کسی نے کسی کو ایک تماچا مار دیا، ایک تماچا ہم بھی ماریں گے اس کو. کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا، ہم بھی کان کاٹ دیں گے. اس کی آنکھ نکالا، ہم بھی آنکھ نکال لیں گے. بدلہ لینا جائز ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ نکال لو اس کی.
والانف بالانف، اگر کان کاٹے کان کاٹ دو اس کی، والاذن بالاذن، اگر کوئی زبان کھینچے زبان کھینچ دو اس کی، والسن بالسن والجروح قصاص، تمام برائیوں کا بدلہ ہے برائی اگر ہم لینا چاہیں، اگر ہم بدلہ لینا چاہیں، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور اگر ہم معاف کر دیں، کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی، تھوڑی سی تکلیف پہنچائی، سر پھوڑ دیا یا تھوڑا سا ایک ڈنڈے لگا دیا، تماشا لگا دیا، ذلیل کر دیا یا زبان سے کچھ کہہ دیا، اور اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ کو سب سے پیار ہے، ہم نے اللہ کے اس بندے کو معاف کیا ہے، مگر جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، کسی کو کسی نے قتل کر دیا یا کوئی عزم کو کاٹ دیا، تو یہ واجب ہے کہ وہ آدمی بھی اس آدمی کے عزم کو کاٹے، تاکہ وہ کوئی دوسرا آدمی کو نہ کاٹے، کوئی دوسرا آدمی کو انگلی نہ کاٹے، دوسرا آدمی کا سر نہ پھوڑے، دوسرا آدمی کا آنکھ نہ نکالے، دوسرے آدمی کا، اگر سب معاف کرتے چلے گئے تو وہ تو بڑا مجرم ہو جائے گا، 100 کو قتل کرے گا، 100 کا آنکھ پھوڑ دے گا، 100 کی کان کاٹ دے گا۔ اس لیے پہلا آدمی جس نے کسی نے کسی طرح سے تکلیف دی ہے، نقصان کیا ہے عزم کا، یا کسی بھی اعتبار سے نقصان کیا ہے، اس کو بدلہ ملنا چاہیے، تاکہ وہ کسی کمزور کے ساتھ ایسا جرم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔